بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے آپ سے 4 باتیں شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا، اور وہ کیس یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ طویل عرصہ یہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت رہا، اور بالآخر گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومتی ریفرنس کو کالعدم قرار دے کر اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور حکومتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا، لہٰذا اس ریفرنس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ اداروں کے اندر مداخلت کرتی ہے، اور سپریم کورٹ جیسے ایک بڑے ادارے کو بھی متنازع بنانے کے لیے حکومت اپنی پسند اور ناپسند کے معیارات جو ہے وہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اس کے اندر اس فیصلے کے بعد حکومت کو جو ہے وہ بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ناظرین، جو دوسری اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے نواز شریف کو لانے کے لیے اگر لندن بھی جانا پڑا تو میں لندن بھی جاؤں گا، اور نواز شریف کو واپس لا کر جیلوں کے اندر بند کروں گا۔ تو معزز ناظرین، عمران خان صاحب کا یہ بات کہنا ایک مضحکہ خیز ہی نہیں، بلکہ ان کی جہالت کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کا حکومت برطانیہ کے ساتھ ملزموں کے تبادلے کا سرے سے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس لا سکتے ہیں؟ لہٰذا اس طرح کی بڑکیں لگا کر یہ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور سرے سے جو اس وقت بڑے بڑے مسائل ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت عوام کا ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا خدا نخواستہ جیل کے اندر رہتے ہیں۔ عوام کا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں عوام پس رہے ہیں۔ اس وقت عوام کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ تو خان صاحب کو یہ تو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عوام کے ایشو پر کوئی بات کریں، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ لہٰذا جو ہے وہ نواز شریف کے مسئلے کے اوپر بات کر کے قوم کے اندر جو ہے اس طرح کی افواہیں پھیلا کر جو ہے وہ جو بڑے اہم مسائل ہیں ان کو تو یہ چھپا نہیں سکے، اور جو بڑے اہم مسائل ہیں وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں، اور قوم کے جو اصل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس کوئی ویژن اور کوئی پروگرام جو ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں بری طرح ناکام رہیں گے، اور یہ پہلے بھی کئی لوگوں نے کوشش کی، الطاف حسین کو واپس نہیں لا سکے، اسی طرح اسحاق ڈار کو لانے کے لیے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی تو اس کو بھی نہیں لا سکے، کیونکہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب کوشش کریں اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں۔
یہ قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ تو معزز ناظرین، تیسری جو اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کا جو ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری والا، تو اس واقعے کے اوپر آرمی چیف صاحب نے جو انکوائری لانچ کی تھی کہ کور کمانڈر کی سربراہی میں انکوائری ہوگی، تو اس انکوائری پر عوام کے اندر جو ہیں وہ شدید تحفظات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جن لوگوں نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا تھا ان میں رینجر کے سیکٹر کمانڈر صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کے اوپر براہ راست جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے۔ تو وہ ایک فوجی افسر ہیں اور ان کی انکوائری بھی ایک فوجی افسر جو کور کمانڈر ہیں وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ یہ انکوائری جو ہے یہ شفاف طریقے سے ممکن نہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج پوری قوم یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ایک غیر جانبدار طریقے سے انکوائری کرائی جائے، اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کی انکوائری کرے، اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اور اگر اس کے بغیر ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی یہ بھی انکوائری جو ہے یہ گزر جائے گی اور اس کے صحیح جو ملزم ہیں وہ قوم کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، اور اس کے بعد جو چوتھی اور اہم بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا تیسرا بڑا اہم جلسہ جو کہ 25 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب بھی متوقع ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جلسہ ایک بڑا بھرپور اور کامیاب جلسہ ہوگا اور پہلے دونوں جلسوں سے زیادہ سخت جلسہ ہوگا، اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جلسے کو رکوا دیا جائے، اور اس کے اندر کچھ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ کوئٹہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا جلسے کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس جلسے کو کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا جائے۔ تو لہٰذا اپوزیشن جو ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور اس جلسے میں شرکت کریں گی۔ جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ آج مکمل کر لی گئی ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ اس جلسے کے جو ہیں وہ اس کے انتظامات کر رہے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس جلسے کے میزبان ہیں، وہ بھرپور طریقے سے ایک بڑے اسٹیڈیم کے اندر اس جلسے کے انتظامات کر رہے ہیں، اور آج وہ سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کی تمام جو ہیں وہ رہنما اس جلسے کے اندر شریک ہوں گے، اور یہ ایک بڑا بھرپور جلسہ ہوگا، اور پہلے دونوں جلسوں سے یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس جلسے کے ساتھ عوام پاکستان کی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ جلسہ جو ہے یہ ضرور رنگ لائے گا اور یہ ہو کر رہے گا۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔